بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، بالخصوص حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب زیدہ شرفہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سارے حضرات چند لمحات کے لیے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے رہے، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے یا دعوی نبوت کرنے والے کی تصدیق کرے تو یقیناً وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و شان عطا فرمائی اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پر رکھا، جب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے تورات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ میرا بڑا اعزاز و اکرام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی مالک، یہ جتنی شان، جتنی فضیلت، جتنی تعظیم و توقیر میری کی جا رہی ہے، کیا میرے علاوہ کسی اور کی بھی یہ تعظیم و توقیر، اعزاز و اکرام کیا جائے گا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے موسیٰ، آخری زمانے میں میں اپنے ایک پیغمبر، اپنے ایک رسول کو بھیجوں گا جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو تجھ سے بھی زیادہ تعظیم و توقیر بھی دی جائے گی اور میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مالک تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے اپنا حبیب بنایا ہے،
فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، اے مالک یہ بھی تو ارشاد فرما کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کلیم وہ ہے کہ جسے جب کتاب دینی ہو تو حکم دیا جائے کہ پہلے روزے رکھو، جب روزوں کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر فرمایا جائے کہ طور پر آ جاؤ، اور جب جناب کلیم طور پر چڑھنے لگے تو آواز آئے فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ یہ تو جناب کلیم، اور جب حبیب کی باری آئے اور حبیب ساری رات عبادت کرے، زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے پائے اقدس پر ورم اور سوزش آ جائے، اور پروردگار عالم نے کتاب نازل کرنی ہو تو یہ نہیں فرماتا کہ غار حرا پر آ جا تو کتاب دوں گا، یہ نہیں فرماتا کہ غار ثور پر آ جا تو کتاب دوں گا، یہ نہیں فرماتا کہ صحن حرم میں کعبۃ اللہ کے سائے میں آ جا تب کتاب دوں گا، نہیں، محبوب اپنے بستر پر محو استراحت ہے، پروردگار عالم بستر پر جبریل امین کو بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کر لیا کر مگر تھوڑا کر لیا کر۔ کتنا کر لیا کر؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر لے یا اس سے بھی تھوڑا کر لے۔ تو کلیم وہ کہ جو کتاب لینے کے لیے طور پر جائے، اور حبیب وہ جو بستر پر لیٹا ہو مالک کتاب نازل فرما دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، عرض کرنے لگے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی آرینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ سارے صاحب علم ہیں، انداز کلام دیکھیے، لن ترانی، مخاطب جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ میرے رب کو علم تھا ایک زمانہ آئے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی ربی آرینی، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ جواب آیا لن ترانی۔ تو یہ کلیم ہے جنہیں جواب آئے لن ترانی۔ حبیب اپنے بستر پر محو استراحت ہو، حبیب اپنے بستر پر محو استراحت ہو، پروردگار عالم فرشتوں کا ایک جھرمٹ جناب جبریل کی معیت میں بھیجے، جناب جبریل محبوب کے تلووں کو آ کر بوسہ دیں، محبوب بیدار ہوں اور جبریل عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو کلیم زیارت اور ملاقات کے لیے طور پر جاتا ہے اور حبیب کو خود اپنے پاس بلایا جاتا ہے، حبیب کو خود اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ جب اللہ نے یہ شانیں دے دی اور جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو اپنا حبیب بنا لیا، اس سے بھی بڑھ کر شان اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ ایک اصول اور ضابطہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی حقیقی اور سچے رسول اور پیغمبر گزرے، کوئی بھی کسی کا غلام نہیں تھا۔ نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی نبی ہو اور اس کا نام ہو غلام آدم، ایسا بولیے، بولو سارے، نہیں ہے۔ کوئی نبی ہو اور اس کا نام ہو غلام عیسیٰ، کوئی نبی ہو اور اس کا نام ہو غلام ابراہیم، کوئی نبی ہو اور اس کا نام ہو غلام موسیٰ، ایسا تو نبی اپنی ایک شریعت لے کر آتا ہے یا پہلے سے موجود رسول کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے اسے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ ایسے حضرات کی عقل پر ماتم کریں کہ جو کسی ایسے شخص کو کہ جس کا اپنا پورا وجود بھی پورا نہیں، توجہ ہے آپ کی، جس کا اپنا وجود بھی پورا نہیں، تو اب اگر کوئی بندہ ایسے شخص کو نبی مانے تو پھر سبحان اللہ
الامان والحفیظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم زمانہ، مشہور زمانہ حدیث، اور ہر ایک کو اس کا معنی اور مفہوم آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال، سارے بولیں گے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہر شخص نیچے سے لے کر اوپر تک، ہر بندہ اس حدیث کو زبانی یاد کر لے، اس حدیث کو زبانی یاد کر لے، اپنے قلب و جگر پر اس کو نقش کر لے، اور اپنے جاننے والوں تک اس حدیث کو پہنچا دے کہ ہر طرف سے جب آواز آئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، بولیے سارے میرے بعد کوئی نبی، تو پھر یقیناً کہیں بھی کسی بھی مقام پر کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر تو کسی اور کی طرف جائے۔ حضور کو جاننے والے سبحان اللہ، جو حضور کے زمانہ مبارکہ میں حضور کے صحابہ موجود تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بھی جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حمار شریف گدھا پیش کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے حضور چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب جب حضور عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لے آئے تو اب حضور کے بعد کسی اور کی ضرورت ہے؟ بولو، حضور کے بعد نبی ہونے کے اعتبار سے کسی اور کی ضرورت ہے؟ خیبر کا موقع تھا، ایک حمار شریف گدھا جس کو ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کلام فرمایا، امتی جو تھا کلام فرمایا۔ آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا، وہ عرض کرنے لگا حضور میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ یہ گفتگو کرنے والا کوئی انسان نہیں جانور ہے، انسان نہیں جانور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام بدلا، اس کا نام بدلا، اور آپ نے اس حمار شریف کا نام یعفور رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا جی؟ یعفور رکھ دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اس کا تعارف، اس کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور اس کے تعارف کروانے کا انداز دیکھیے۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آباء و اجداد کی نسل میں سے تقریباً 60 سے 70 ایسے جانور گدھے گزرے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر اللہ کی کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی ہے۔ بلند آواز سے کہیں اگر سمجھ آئی ہے تو، اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آباء و اجداد کی نسل میں سے آخری ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کی نسل میں سے، اور میں جانتا ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں جانتا ہوں آپ، بولیے آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس نے میرے اوپر بیٹھنے کی، سوار ہونے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے نیچے گرا دیتا۔ کیوں؟ میں جانتا تھا یہ نبی نہیں، میری پشت پر اگر سوار ہونا ہے تو نبی نے ہی سوار ہونا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میں جانتا ہوں آپ سلسلہ نبوت میں آخری ہیں، لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری پشت انور پر سواری فرمائیں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا کہ پھر جب اس کی پشت سے میرے کریم کا جسم مبارک لگا تو وہ اس قدر صاحب عقل ہوا کہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور کا کوئی غلام صحابی موجود نہ ہوتا اور میرے کریم نے
کسی صحابی کو بلانا ہوتا، مثال کے طور پر صدیق اکبر کو بلانا ہے، تو میرے کریم اس یافور کو فرماتے یافور جاؤ صدیق اکبر کو بلا لاؤ۔ وہ یافور اپنا سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ جاتا، صدیق اکبر کے دروازے پر جا کر سر مارتا، صدیق اکبر باہر نکلتے اور دیکھتے کہ حضور کی سواری آئی ہے، سمجھ جاتے میرے کریم نے مجھے یاد فرمایا۔ اگر ایک جانور کے جسم سے میرے کریم کا جسم لگ جائے، اگر ایک جانور کے جسم سے میرے کریم کا جسم لگ جائے، پروردگار عالم اسے وہ شان عطا فرما دے کہ وہ باقی سب سے جدا ہو جائے، تو پھر قربان جائے ان حضرات کی عظمت پر جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، انسان رہے اور مخلوقات میں سے افضل ترین قرار پائے۔ اور آخری جملے اگر ہم عرض کریں تو ہمارے زمانے کے اندر جو فتنہ عروج پکڑ رہا ہے، بیماری جس قدر بڑھ جائے تو پھر دوائی بھی اسی قدر کڑوی دی جاتی ہے، جس قدر بیماری کا زور ہو جائے اسی قدر پھر علاج کا بھی تو زور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہر طرف جو عقائد کی ہمیں خرابی نظر آ رہی ہے، آج ہر طرف جو ہمیں افراتفری نظر آ رہی ہے، ایسے حالات کے اندر ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا۔ اپنے عقائد کو درست کرنے کے بعد پھر ان بہترین عقائد کو آگے اپنی نسلوں میں، اپنی بچوں میں، اپنے اعزا و اقرباء میں ان کو منتقل کرنا ہوگا۔ اور جب آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر ایک ایسا شخص کہ جو بظاہر انسان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں تھا، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب دعویٰ نبوت کیا تو پھر علماء حق اس کے مقابلے کے لیے اٹھے، اور پھر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وہ تاریخی مناظرہ ہوا مرزا ملعون کے ساتھ، تو اس نے کہا جی میں سامنے نہیں آ سکتا، ہاں میں مناظرہ اس انداز میں کر سکتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر آپ بھی لکھیں، قرآن کی تفسیر میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ جیت جائے گا۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے تمہارا یہ مطالبہ منظور ہے، لیکن تفسیر لکھیں گے ایسے نہیں۔ اب تفسیر لکھنے کا انداز یہ ہوگا کہ کاغذ قلم تو بھی رکھے گا، کاغذ قلم مہر علی بھی رکھے گا، کاغذ قلم تو بھی رکھے گا، کاغذ قلم مہر علی بھی رکھے گا۔ جس کا قلم خود بخود چل گیا وہ سچا، جس کا نہ چلا وہ جھوٹا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے کسی چیلے نے کہا نہیں جی نہیں، یہ نہیں، چلیں آپ یہ کر لیں کہ یہ بھی مسجد کے مینار پر چڑھتا ہے، آپ بھی چڑھیں، چھلانگ لگائیں، جو سچا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا وہ مر جائے گا۔ مہر علی نے فرمایا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نمبر 3، پھر کسی نے کہا نہیں جی نہیں، ایسے نہیں، آپ بھی مردہ زندہ کریں، یہ بھی کرے گا، آپ بھی مردہ زندہ کریں، یہ بھی کرے گا۔ مہر علی نے فرمایا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، مجھے یہ شرط بھی۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ اور یہاں ٹھہر کر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخری ایام میں چاہا کہ میں مدینہ طیبہ کو ہی مسکن بنا لوں، وہاں ہی ٹھہر جاؤں، بس زندگی کے آخری ایام وہاں ہی گزارتا ہوں۔ وہاں ڈیرا لگا لیا اس ارادے اور نیت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جب آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو خواب میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا مہر علی تو نے یہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے اور بر صغیر میں ہماری ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، جاؤ وہاں جا کے کام کرو۔ جناب مہر علی کو میرے کریم نے بھیجا تھا، جناب مہر علی کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اب پھر بعد میں کسی نے آپ سے پوچھا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ تو بھی مردہ زندہ کر، میں بھی مردہ زندہ کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ آ جاتا مقابلے میں اور مردہ زندہ کرنے کی بات آ جاتی تو پھر کیا بنتا؟ مہر علی نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں
پیچھے میرے کریم فرماتے جاتے تھے میرے علی کہتا جا، جو کہتا جائے گا ہوتا چلا جائے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے میرے کریم پیچھے سے فرما رہے تھے، میں سن سن کے فرماتا جا رہا تھا۔ تو جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی مشہور زمانہ فرمانے علی شان، اس کی پشت پر میرے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ آج تک اور آج سے بعد قیامت تک کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر جرت و بہادری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جرت و بہادری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بڑی بڑی سختیوں کو برداشت کر جاتا ہے، سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے اور پھر دوسری طرف تن تنہا وہ شخص کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، وہ اکیلا میدان میں ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کے پیچھے حضور کا دست اقدس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو سمجھنے کی اور اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔